جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. تیسرا رکن ایمان کا کیا ہے؟ آخرت. اور یہ میں نے بات جمعے میں بتائی تھی کہ جمعے میں گزشتہ جمعے میں جو کل پرسوں آنا ہے اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یاد رکھیں رسالت، آخرت اور ان سے پہلے توحید، ایمان کے یہ رکن ایسے ہیں جو تمام شریعتوں میں رہے ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضور تک تمام نبی کی نبوت اور رسالت میں توحید کے سبب ہیں. شرک اور نبوت یہ جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، یہ سبب تو جمعے میں چل رہے ہیں، اس کا ابھی دوسرا جمعہ ہم نے کیا ہے، بلکہ پہلا جمعہ جو کل پرسوں گزرا وہ تو لمبی قصے ہیں، پتہ نہیں کب تک چلے گا، جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. پھر آتی ہے رسالت، پھر آتی ہے رسالت، اور پھر آتی ہے آخرت. یہ تینوں چیزیں نبوتوں میں رہی ہیں. اگرچہ آج کچھ پہلی کی شریعتیں جو پہلے تھی حضور سے، وہ چونکہ تو اپنی حالتوں پر تو نہ رہے مسئلہ ہے، لیکن آج بھی آپ کو ان کی کتابوں میں یہ تینوں اراکین کے نور ملتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ آخرت جو ہے یہ ایمان کا تیسرا رکن ہے. آپ اور ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں جب تک اللہ کو منظور ہوگا. جب ہماری زندگی پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد ہماری زندگی شروع ہوگی قبر کی. اس کو کہا جاتا ہے برزخ کی زندگی، اور عوام کی زبان میں اکثر اسے کہا جاتا ہے قبر کی زندگی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور ہم، اللہ نہ کرے کوئی اضطراری حالت پیش آ جائے، اضطراری حالت. مثلا اب تو وہ دور تقریباً نہیں رہا، لیکن پہلے دور میں لوگ پوچھا کرتے تھے علماء سے کہ اگر ہم حج کے سفر پر جا رہے ہوں اور جہاز، آپ کو پتہ ہے مہینے اور دو مہینے کے بحری سفر کرنے کے بعد جدہ کی بندرگاہ پہ لگا کرتے تھے، تو وہ پوچھا کرتے تھے علماء سے کہ اگر اس دوران ہمارے، کیونکہ ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ جہاز میں ایک حج کی نیت سے چلنے والا مسافر ہوتا تھا، لیکن وہ خشکی پر پہنچنے سے پہلے پانی میں ہی جہاز کے اندر فوت ہو گیا. تو اب اگر اگلا سفر مہینے کا باقی ہے جہاز کا، تو میت کو بیچارے کیا کریں گے؟ کتنا سنبھالیں گے؟ آپ بتاؤ، سنبھال پاتا ہے کوئی؟ کتنا سنبھالے گا؟ اور ظاہر بات ہے اس کے اندر آپ اور ہم تو چلے آج اس میں کچھ اضافے بھی کر لیں فریزر کے لحاظ سے، تو جہاز کے اندر کتنا انتظام ہوگا میت کی؟ وہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے کیا میت کو غسل اور جنازے کے بعد یہ جائز ہے کہ کفنا کر ہم سمندر میں ڈال دیں؟ سمجھ رہے بات؟ علماء اس کے فتوے دیا کرتے تھے جو اس موقع کا تقاضا ہوگا. یہ وہی سبق ہے جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو اس دن آپ نے مجھے بھیجا. کیا کہتے ہیں اس درس کے؟ اچھا خیر، وہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، اضطراری حالتیں بہرحال اضطرار کی حالت میں ہوتی ہیں، ان پر کوئی باتیں نہیں اپنے مقام کی ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اسے آپ اور ہم غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ ادا کرتے ہیں، اور کہاں دفناتے ہیں؟ اور یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اور اس کی بڑی عجیب و غریب تاریخ اور تشریحات ہے دفنانے کی. خلاصہ بس اس کا یہ سمجھ لیں کہ اس وجود کو مٹی کے اندر دفنانا فرض ہے. اور اگر آپ غور کریں، جو بھی مذہب اپنی نسبت آسمان کی طرف رکھتا ہے اور ان کی نسبت ذرا بنسبت اوروں کے واضح بھی ہے، وہ اپنی میت کو آج بھی نہ جلاتے ہیں نہ بہاتے ہیں، وہ دفناتے ہیں. یہودی کیا کرتے ہیں اپنی میت کو، اور عیسائی، اور آپ اور ہم
اچھا، آپ کی ہماری نسبت حضور کے ذریعے آسمان سے جڑتی ہے. اچھا، عیسائیوں کی وہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے آسمان سے جڑتی ہے. اچھا، اور یہودیوں کی حضرت موسیٰ کے ذریعے آسمان سے جڑتی ہے. یہودی حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرحلوں پر آپ سے ہم سے عیسائیوں سے ہٹ جاتے ہیں. عیسائی حضرت محمد رسول اللہ کے مرحلے سے ہم سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن اللہ کی عنایت ہے، حضور کی تابعداری میں آپ کا ہمارا ایمان یہ ہے کہ آمنت باللہ ورسلہ، تو حضرت آدم سے حضور تک سارے آ گئے یا نہیں آ گئے؟ تو یہودی بھی اور عیسائی بھی اور مسلمان بھی اپنی نسبتیں جوڑتے ہیں آسمان کی طرف. اچھا، پھر ان پر جب موت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی میتوں کو دفناتے ہیں. دفنانے کا یہ پاکیزہ طریقہ مولانا عبدالرحمان صاحب مظاہری اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے. اور حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ قرآن پاک میں بڑا مشہور ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک کعبے کے ذریعے حضرت آدم کے ایک بیٹے کو دفنانے کا طریقہ سکھایا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ سب آپ جانتے ہیں. اچھا، وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک دفنانے کا سلسلہ جا رہا ہے. اسی لیے چونکہ آپ اور ہم عام طور پر میت کو قبر میں دفنا دیتے ہیں، تو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے زندگی کو ہمارے لوگ عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ کون سی زندگی؟ قبر کی زندگی. کون سی زندگی؟ قبر کی زندگی. اچھا، علماء کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے برزخ کی زندگی. کون سی زندگی؟ برزخ کی زندگی. برزخ کی زندگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ پردے کی زندگی ہے. برزخ پردے کو کہتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اس جہان پر پردہ ڈال رکھا ہے. آپ اور ہم جب میت کو دفناتے ہیں پتہ نہیں چلتا. پتہ چلتا ہے؟ ہم میت کو رکھتے ہیں، چلے دفنانے کے بعد تو اللہ بھی ضرورت ہے، وہاں کوئی شخص قبر کو دوبارہ کھولتا نہیں ہے اور دفنا دیتے ہیں. اس وقت تو ہم رکھتے ہیں نا، رکھتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں اس کو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر پتھر یا اینٹیں جس لحاظ سے موقع ہوتا ہے وہ جوڑتے ہیں اور پھر مٹی ڈال کے باہر آ جاتے ہیں. اور پھر اچھا، اس کے بعد کچھ پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہماری عقل کی نظر تو یہ کہتی ہے کہ ادھر ہم نے میت دفنائی اور ادھر ایک مردہ پہلے سے دفن شدہ ہے نا. تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ اس قبر میں اور اس قبر میں زیادہ سے زیادہ کتنا فاصلہ ہوگا؟ 1 گز کا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کا مفہوم سنیے. اگر یہ پاس ہے عقیدے عمل کے لحاظ سے، حضور نے فرمایا جب اس کی نگاہ کھلتی ہے، اس کی نگاہ وہاں تک جاتی ہے جہاں تک حد نگاہ ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں آتی. اچھا، آپ اور ہم اللہ نہ کرے اگر زمین کے کسی گڑھے میں 1 گھنٹہ بیٹھنا پڑ جائے گوبر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. کوئی ہوا نام کی چیز کا وہاں گزر ہے. لیکن حضور نے فرمایا علیہ السلام اگر یہ شخص عقیدے عمل کے لحاظ سے پاس ہے، حضور نے فرمایا جنت کی کھڑکی اللہ کھلواتے ہیں فرشتوں سے، اور وہاں اس کھڑکی سے جنت کی ہوا اس پر پہنچتی ہے. اب جنت کہاں ہے؟ علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اب بھی ہے، اور جنت 7 آسمان سے اوپر ہے. اب وہاں سے ہوا آ رہی ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے. ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے.